بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کا معلم جلد اول کا الدرس الحادی عشر الاضافہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ مشقی سوالات کی یہ تیسری ویڈیو ہے جس میں کچھ جملے ہیں جن کا ہم اردو میں ترجمہ کریں گے اور اعرابی حالتوں کو واضح کریں گے۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیں۔ ارأیتا، کیا آپ نے دیکھا ہے، اخا محمد، محمد کے بھائی کو، کیا آپ نے محمد کے بھائی کو دیکھا ہے؟ نعم، جی ہاں۔ اخو محمد، محمد کا بھائی، رفیق لی فی المدرسہ، مدرسہ میں میرا ساتھی ہے۔ آگے چلیں۔ حل ھذا کتاب اخی محمد، کیا یہ محمد کے بھائی کی کتاب ہے؟ آگے چلیں۔ نعم، جی ہاں۔ ہوا، وہ، کتاب اخیہ، اس کے بھائی کی کتاب ہے۔ آگے چلیں۔ حل رأیتا، کیا آپ نے دیکھا، بنتی خالد، خالد کی دو بیٹیوں کو، کیا آپ نے خالد کی دو بیٹیوں کو دیکھا ہے؟ نعم، جی ہاں۔ بنتاہ، اس کی دونوں بیٹیاں، ذواتا علم، علم و جمال، اور جمال خوبصورتی، علم اور حسن والی ہیں۔ حل یداکا، کیا، یدن کی تثنیہ آتی ہے یدان، کیا آپ کے دونوں ہاتھ نظیفتانی صاف ہیں؟ نعم، جی ہاں۔ یدایا، میرے دونوں ہاتھ نظیفتانی صاف ستھرے ہیں۔ بہرحال ان کا ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب ان کی جو اعرابی حالتیں ہم ان کو واضح کرتے ہیں۔ دیکھیں پہلا لفظ دیکھیں، ارأیتا اخا محمد۔ دیکھیں ارأیتا یہ فعل ہے، اس میں تا ضمیر یہ فاعل ہے، اور اخا یہ اس کا مفعول واقع ہو رہا ہے۔ کیا آپ نے محمد کے بھائی کو دیکھا ہے؟ تو اب یہ اخا یہ مفعول واقع ہو رہا ہے، اور دوسری بات اب یہاں پر یہ بھی سمجھے کہ یہ مضاف ہو رہا ہے محمد کی طرف، اور یہ پڑھ چکے ہیں ابن، اخن اور فمن جب یہ مضاف ہوں اور ان کی حالت نسبی ہو، جب یہ مفعول ہے تو اس کی حالت نسبی ہوگی، تو ان کی حالت نسبی کا اظہار الف کے ساتھ ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کی جو حالت نسبی ہے وہ الف کے ساتھ آ رہی ہے۔ اور جو محمد ہے اس کی حالت جری ہے وہ اسی وجہ سے کیونکہ یہ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے، اور مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے، حالت جری یہاں پر تنوین کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہے۔ آگے چلے۔ نعم اخو محمد لی رفیق فی المدرسہ، جی ہاں محمد کا بھائی مدرسے میں میرا ساتھی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو اخو ہے یہ مبتدا ہے، اور لی رفیق یہ اس مبتدا کی خبر ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو مبتدا ہے اس کی حالت رفع ہوتی ہے، تو یہ تو پتہ چل گیا کہ ہمیں اس کی حالت رفع ہے۔ اب اس حالت رفع کا اظہار واو کے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہ مضاف ہو رہا ہے محمد کی طرف، اور یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ ابن، اخن اور فمن جب یہ مضاف ہوں واحد متکلم کی ضمیر کے علاوہ کی طرف تو حالت رفع میں واو آتی ہے، اسی وجہ سے اس میں واو آ رہی ہے، اور محمدن اس پر جر اور تنوین آئے گی اسی وجہ سے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے، اور واحد کی جو حالت جری ہے وہ کسرہ اور تنوین کے ساتھ آتی ہے۔ آگے چلیں۔ رفیقن، اس کی حالت کون سی ہے؟ تو دیکھیں اس کی جو حالت ہے وہ حالت رفع ہے۔ کیوں حالت رفع ہے؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ مبتدا کی خبر واقع ہو رہا ہے، اور مبتدا کی جو خبر ہے خبر کی حالت رفع ہوتی ہے، اسی وجہ سے حالت رفع میں یہاں پہ ضمہ اور تنوین آ رہی ہے۔ فی المدرستی، یہ کیا ہے مدرسہ؟ دیکھیں اس کی حالت جری ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے شروع میں فی آ گیا ہے۔ تنوین یہاں پر اس لیے نہیں آئی ہے کیونکہ مدرسہ کے شروع میں الف لام ہے، اور جب شروع کے اندر الف لام ہو تو پھر تنوین نہیں آتی ہے۔ آگے چلیں۔ حل ھذا کتاب اخی محمد، کیا یہ محمد کے بھائی کی کتاب ہے؟ اچھا اس میں دیکھیں ھذا یہ مبتدا ہے اور کتاب یہ اس مبتدا کی خبر ہے، تو کتاب میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو ہم نے اس کو پڑھنا ہے کتابو، کتابن کیوں نہیں پڑھا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ حالت رفع ہے، خبر ہے، خبر کی حالت رفع ہوتی ہے۔ تنوین یہاں پر ہم نے اس لیے نہیں پڑھی ہے کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف ہو رہا ہے، اور یہ اخی جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف کے اوپر تنوین نہیں آتی ہے۔ اچھا یہ اخی اس کی حالت کون سی ہے؟ تو دیکھیں اس کی حالت جری ہے۔ حالت جری کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کتاب مضاف کے لیے مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اور حالت جری کا اظہار کیسے ہو رہا ہے؟ حالت جری کا اظہار ہو رہا ہے یا کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ حالت جری میں ابن اور اخن اور فمن جب یہ حالت جری ہو تو حالت جری یا کے ساتھ آتی ہے جب واحد متکلم کے علاوہ کی طرف یہ مضاف ہو، تو چونکہ یہ مضاف بھی ہے محمد کے لیے، محمد اس کا مضاف الیہ ہے، تو اسی وجہ سے یہاں پہ حالت جری یا کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اخی کتاب کی طرف دیکھیں تو مضاف الیہ ہے، محمد کی طرف دیکھیں تو یہ مضاف ہے، اور محمد اس کی حالت کون سی ہے؟ اس کی حالت جری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اخی مضاف کے لیے مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے، لہذا کسرہ اور تنوین کے ساتھ ہم اس کو لے کر آئے ہیں۔ آگے چلے۔ نام ہوا کتاب و اخی، جی ہاں یہ اس کے بھائی کی کتاب ہے۔ اب یہ ہوا مبتدا ہے اور کتاب یہ اسی مبتدا کی خبر ہے، تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ضمیر ضمہ لے کر آئے ہیں، کیوں؟ کیونکہ خبر کی جو حالت ہوتی ہے وہ رفع کی حالت ہوتی ہے،
حالت رفیع یہاں پر ضمہ کے ساتھ ہم لے کر آئے ہیں، واحد ہے۔ تنوین کیوں نہیں لے کر آئے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ مضاف بھی ہے، اخیہ یہ اس کا مضاف الیہ ہے، اور مضاف کے اوپر تنوین نہیں آتی ہے۔ اچھا اب یہاں پر آپ نے غور کرنا ہے، اخیہ کی پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ حالت کون سی ہے۔ تو دیکھیں یہ اخیہ، اس کی حالت جری ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ کتاب مضاف کے لیے مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ کی جو حالت ہوتی ہے وہ حالت جری ہوتی ہے، جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب وہ واحد متکلم کے علاوہ کی طرف وہ مضاف ہوں۔ اب یہاں پہ ایک چیز آپ اور سمجھیں کہ یہ جو ہی ضمیر ہے یہ کون سی ضمیر ہے؟ تو دیکھیں یہ مضاف الیہ کی ضمیر ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ اخیہ مضاف ہے، ہی ضمیر مضاف الیہ ہے۔ اب مضاف الیہ میں یہ کون سی ہے؟ تو یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ کہ یہ جو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے ہو بھی آتی ہے، اور بعض اوقات اس کو ہی پڑھا جاتا ہے جبکہ یہ مضاف الیہ واقع ہو رہی ہو، یعنی اس کے بھائی کی کتاب ہے، یعنی اس کا وہ بھائی جو کہ یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ آگے چلیں، حل رأیت بنتی خالد، کیا آپ نے خالد کی دو بیٹیوں کو دیکھا ہے؟ پہلی بات تو آپ یہ سمجھے کہ رأیت یہ فعل ہے، اور بنتی یہ اس کا مفعول واقع ہو رہا ہے، اور مفعول کی جو حالت ہوتی ہے وہ حالت نسبی ہوتی ہے، یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، تو یہ تو پتہ چل گیا کہ اس کی حالت نسبی ہے۔ اب اگلی بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ حالت نسبی تو، لیکن یہ قسم کون سی ہے؟ حالت نسبی کا اظہار کیسے ہو رہا ہے؟ تو دیکھیں یہ بنتن کی تثنیہ آتی ہے بنتان حالت رفع میں، اور حالت نسبی اور جری میں تثنیہ میں آپ پڑھ چکے ہیں وہ کہتی ہے فتح یا ساکن اور نون مکسور آتا ہے، بنتینی آتا ہے، تو یہ اصل میں تھا بنتینی حالت نسبی میں تثنیہ۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنتینی تھا تو نون کہاں پر گیا؟ تو دیکھیں اس کا جو نون ہے وہ حذف ہو چکا ہے، کیونکہ یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ نون تثنیہ اور نون جمع مذکر سالم جب مضاف ہو تو ان کا نون گر جاتا ہے، نون رابی جس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ چونکہ مضاف ہے بنتی اور خالد مضاف الیہ ہے، مضاف ہونے کی وجہ سے اس کے آخر سے جو نون تھا وہ حذف ہو گیا ہے، تو اسی وجہ سے اس کو بنتی پڑھا گیا ہے، لیکن اس کی حالت نسبی ہے۔ کیوں حالت نسبی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ رأیتا کے لیے مفعول واقع ہو رہا ہے، اور خالد اس کی کون سی حالت ہے؟ دیکھیں اس کی حالت جری ہے، جو کہ کسرہ اور تنوین کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہے، وجہ یہ کہ کیونکہ بنتی مضاف کے لیے مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے۔ نام بنتاہ ذواتا علم و جمال، جی ہاں اس کی دونوں بیٹیاں علم اور جمال والی ہیں۔ اب یہاں پہ ذرا دیکھیں، یہ جو ہے نا بنتاہ یہ مبتدا ہے، ذواتا علم و جمال، یہ جو ذواتا ہے یہ اس مبتدا کی خبر ہے، اور مبتدا کی جو حالت ہوتی ہے وہ حالت رفع ہوتی ہے۔ تو جب مبتدا کی حالت رفع ہے تو پتہ چلا کہ اس کی حالت رفع ہے، تو اب حالت رفع کا اظہار کیسے ہے؟ تو دیکھیں یہ تثنیہ ہے، اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ تثنیہ کی حالت رفع فتح الف اور نون مکسور کے ساتھ آتی ہے، تو یہ بنتانی تھا، تو پھر اس کا نون کہاں پر گیا؟ تو دیکھیں جو اس کا نون ہے وہ اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے، کیونکہ یہ مضاف ہو رہے ہیں ہو ضمیر کی طرف، تو جب مضاف ہم نے کیا ہے تو ہم نے اس کا جو نون تھا نون رابی جس کو کہا جاتا ہے اس کو ہم نے حذف کر دیا، حالت اس کی رفع ہے۔ اب یہ ہو ضمیر کون سی ہے؟ دیکھیں یہ ہو ضمیر جو ہے یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، اس کی دو بیٹیاں، کس کی دو بیٹیاں؟ وہ خالد کی دو بیٹیاں جس کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے۔ آگے دیکھیں ذواتا علم، ذواتا یہ کیا ہے؟ پہلی بات تو اب یہ سمجھیں کہ اس کی حالت رفع ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ بنتاہ مبتدا کی خبر ہے، اور خبر کی حالت رفع ہوتی ہے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ تو کلیئر ہو گیا حالت رفع ہے۔ اب یہ لفظ کیا ہے؟ دیکھیں یہ لفظ جو ہم نے پڑھا تھا نا کہ ذو مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، والا، صاحب، مالک، اس معنی میں، تو اسی طریقے کے جو مونس کے لیے استعمال ہوتا تھا ذاتن، اور ذاتن کی تثنیہ تھی ذواتانی، یہ وہی ہے ذواتانی جو ذاتن کی تثنیہ تھی، مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا ذواتانی تھا حالت رفع میں، ذواتینی تھا حالت نسبی میں، اور اسی طریقے سے اس کی جمع آتی ہے ذواتن، وہ بہرحال تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ تو یہ تھا ذواتانی، تو نون کہاں پر گیا؟ تو دیکھیں جو نون رابی تھا مضاف ہونے کی وجہ سے جب ہم نے اس کو مضاف بنایا علم اور جمال کی طرف، تو مضاف ہونے کی وجہ سے اس کا نون گر چکا ہے، جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ تثنیہ کا نون اور جمع مذکر سالم کا نون اضافت کے وقت گر جاتا ہے۔ تو یہ علم اور جمال اس کی حالت کون سی ہے؟ تو دیکھیں ان دونوں کی حالت جری ہے، وجہ یہ کہ ذواتا مضاف کے لیے مضاف الیہ واقع ہو رہے ہیں، اور مضاف الیہ کے اوپر حالت جری آتی ہے، حالت جری کا اظہار یہاں پہ کسرہ اور تنوین کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آگے چلیں، حل یداکا نظیفتانی، کیا تمہارے ہاتھ صاف ستھرے ہیں؟ اچھا اس میں جو یدا کا ہے یہ مبتدا ہے، نظیفتانی یہ خبر ہے، اور آپ کو معلوم ہے مبتدا اس کی بھی حالت رفع ہوتی ہے اور خبر اس کی بھی حالت رفع ہوتی ہے، تو یہ تو کلیئر ہو گیا کہ ان دونوں کی حالت یہ رفع ہے۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی حالت کا اظہار کیسے ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ جو یدا ہے نا یہ اصل میں یدانی تھا، ید کہتے ہیں ایک ہاتھ کو، اس کی تثنیہ ہوتی ہے یدانی دو ہاتھ، اور اس کی جمع ہوتی ہے ایدی دو سے زیادہ ہاتھ، تو یہ یدانی تھا،
لیکن جب ہم نے اس کو کاف ضمیر کی طرف مضاف بنایا ہے، اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب تثنیہ کو آپ مضاف بناتے ہیں تو نون تثنیہ یہ گر جاتا ہے، جس کو نون ربی کہا جاتا ہے، تو مضاف ہونے کی وجہ سے نون گر گیا ہے، لیکن یہ ہے تثنیہ ہی ہے اور تثنیہ کی حالت رفع ہے۔ اب یہ کاف ضمیر کون سی ہے؟ کاف ضمیر آپ پڑھ چکے ہیں واحد مذکر مخاطب کی ضمیر ہے، یعنی کیا یہ دونوں تمہارے ہاتھ میں بات کر رہا ہوں، جس سے اپنے مخاطب سے میں یہ والی بات پوچھ رہا ہوں۔ اور نظیفتانی یہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ نظیفتن کی تثنیہ ہے، نظیفتانی، اور اس کی بھی حالت رفع ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو حالت مبتدا کی جو خبر ہوتی ہے اس کی حالت رفع ہوتی ہے، اور یہ خبر ہے لہذا اس کی بھی حالت رفع ہے۔ حالت رفع کا اظہار کیسے ہو رہا ہے؟ وہ فتح الف اور نون زیر نی کے ساتھ ہو رہا ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تثنیہ کی حالت رفع کا جو اظہار ہوتا ہے وہ فتح الف اور نون زیر نی کے ساتھ ہوتا ہے۔ نام یدایا نظیفتانی، جی ہاں میرے دونوں ہاتھ صاف ہیں۔ اس میں دیکھیں یدایا یہ مبتدا ہے، نظیفتانی یہ خبر ہے۔ خبر کے بارے میں تو اوپر آگے حالت رفع ہے، لہذا فتح الف اور نون زیر نی سے۔ یہ کیا ہے یدایا؟ دیکھیں یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے تو حالت رفع ہے، اور یہ بھی اصل میں کیا تھا؟ یدانی تھا، لیکن جب ہم نے اس کو یا متکلم کی طرف مضاف بنایا تو مضاف بنانے کی وجہ سے جو نون اعرابی تھا وہ نون اعرابی حذف ہو گیا اور یہ بن گیا یدایا۔ اچھا پھر اس میں اگلا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے؟ یا ضمیر؟ تو دیکھیں یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ واحد متکلم کی ضمیر ہے، یعنی بولنے والا اپنے متعلق کہہ رہا ہے کہ جی ہاں میرے یہ دونوں ہاتھ، تو یہ مضاف الیہ کی ضمیر ہے، واحد متکلم کی ضمیر ہے، جیسا کہ آپ پیچھے ضمیروں کی تفصیل میں پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں تک ہمارا تیسرا حصہ مکمل ہو گیا ہے، ابھی کچھ اور جملے ہیں وہ ہم انشاءاللہ چوتھے حصے کے اندر پڑھیں گے۔